اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے طالب علموں تک اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائی کہ کس طریقے سے ہمیں امام زمانہ کی اس دعا کو پڑھنا، اور اس کے جو میں نے فائدے بھی بیان کیے تھے کہ امام زمانہ کی جو دعا کثیر تعداد سے پڑھے گا روز قیامت، روز محشر، اس کے جو میں نے فائدے بیان کیے تھے وہ سب آپ کو انشاءاللہ یاد ہوں گے۔ بچوں کو بھی یاد کرنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جو آج میں نے اپنا موضوع انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ملبس ہو چکا ہے، جو آج کل فیشن بنا لیے ہیں، صرف اور صرف لوگ آج گانے سانگز سن رہے ہیں، اس کی اہل بیت کی نظر میں گانے کا سننا کیسا ہے، انشاءاللہ آپ تک اور بچوں تک یہ بات پہنچائیں گے۔ اور یہی ایج ہے، ابھی سے ہی اگر انسان ان سب چیزوں پر کنٹرول کرے گا تو انشاءاللہ وہ آگے بھی ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو گانا سننے والے اہل بیت کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ سب سے پہلے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گانا سانگز سنتا ہے وہ بدترین عمل ہے سانگ سننا، اور وہ جہنمی ہے شخص جو گانے سنتا ہے۔ اور حضرت امیر کائنات مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کی مردگانی ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے۔ تو جو شخص گانا سنے، یا وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو مولا کی نگاہ میں وہ واقعی بدترین انسان ہے جو گانے کو سنتا ہے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص گانا سنتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ شخص جہنمی ہے۔ اور ہمارے والد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روز محشر، روز قیامت بخشش نہیں کروائیں گے۔ تو یہ گانا سننا کتنا بڑا گناہ ہے معصومین کی نگاہ میں۔ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا سننے والے کی شفاعت میرے نانا رسول اکرم نہیں کریں گے۔ جو شخص کہتا ہے دنیا میں کچھ بھی کروں، آخرت میں جناب فاطمۃ الزہرا مولا کائنات اور رسول اکرم ہماری، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، ہماری سفارش روز محشر، روز قیامت کروا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر جیسے عمل انسان دنیا میں انجام دے گا، جیسے کہ میں نے کل بھی یہ بات آپ لوگوں تک پہنچائی کہ آپ اگر دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں اور برے کام کر رہے ہیں، دونوں اگر کر رہے ہیں آپ، تو اس کا روز قیامت دونوں کا حساب و کتاب ہوگا آپ کا۔ اگر آپ کے اچھے عمل ہیں تو آپ کو اچھائی کی طرف بھیجا جائے گا، اگر آپ کے برے عمل ہیں تو آپ کو برائی کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور یہ دنیاوی کاموں میں ہمیں ملبس نہ ہو تو ہی بہتر ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گانا سنتا ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا یہ جو لوگ گانے سن رہے ہیں، کتنا بڑا ہی اس کا گناہ ہے معصومین کی نگاہ میں۔ خود مولا امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا کہ گانا کا کیا ہے، ابھی بتایا۔ اور امام حسین دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص گانا سنتا ہے وہ
ہمارے والد کے قاتل ہمیں یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے قتل کیا۔ اور امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو اس گھر میں کبھی بھی فرشتے نزول نہیں کریں گے، کبھی فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ جس گھر میں سونگز کی آوازیں یا سونگز سنے جاتے ہیں ان گھر میں کبھی بھی برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانے بجنے کی آواز آتی ہے اور لوگ گھر میں گانا بجاتے ہیں تو اس گھر میں کبھی بھی وہ یہ بھی تصور نہ کرے کہ ہم اس کی روز قیامت بخشش کروائیں گے، بلکہ ہمیں جب اس گھر سے آواز سنائی دیتی ہے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جتنی ہمیں تکلیف زندان میں نہیں ہوئی تھی کہ جتنی ہمیں ان لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے جو گانے سنتے ہیں۔ تو گانے سننا، سانگز سننا یا فلمز دیکھنا دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہو تاکہ آپ کی آخرت اچھی رہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ کام کرتا ہے اور اللہ نے اسے بھیجا عبادت کے لیے، لیکن وہ دنیا میں جب آتا ہے تو الگ ہی انسان کام کرتا ہے، اپنے خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہی انسان کام کرتا ہے۔ تو انسان کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، دنیاوی ہر کام سے بچے جو غلط ہو، اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ انسان عبادت کرے، اور جتنا ہو سکے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقہ دے تو ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کو اپنے اخلاق سدھارنا بہت ہی ضروری ہے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ نماز کو قبول کروانا ہی کمال ہے۔ عزاداری میں آنا ہی کمال نہیں ہے بلکہ عزاداری کو دیکھنا ہے کہ ہم فرش عزا پر آئے ہیں، ہماری فرش عزا پر آنا یہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ ہمیں اپنی قبولیت کروانی ہے، یہ نہیں آپ فارمیلٹی کے لیے آپ آئیں، آنے کے بعد نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ آپ فرش عزا پر آئیں، عزا پر آنے کے بعد پھر آپ چلے جائیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صرف فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ نماز میں آئیں اور اس کے بعد آپ ایسا باہر جا کے کام نہ کریں کہ آپ کی وہ نماز آپ کے روز قیامت آپ کے منہ پہ مار دی جائے۔ ایسا آپ نہ کریں کہ فرش عزا پر آپ آئیں، روز قیامت آپ کی جو آپ فرش عزا پر آئے وہ آپ کو واپس کر دیا جائے، آپ کی قبول نہ کی جائے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اعمال انجام دینے کی۔